بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لڑکی حافظ قرآن تھی۔ لڑکی سے محبت ہوئی بہت زیادہ، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ ایک دن اپنے گھر والوں کو بھیج کر لڑکی کے گھر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا تو لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے۔ شادی ہو گئی، دونوں آپس میں رہنے لگے، میاں بیوی رہنے لگے، رہتے رہے۔ محبت اتنی زیادہ تھی کہ لڑکا ایک گھڑی بھی اپنی بیوی سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے کو اتنی زیادہ بیوی سے محبت تھی کہ ایک لمحہ ہی اپنی بیوی سے اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ بہت زیادہ آپس میں محبت تھی۔ جو کچھ بیوی اس سے مانگتی تھی وہ لے کے دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، لڑکی کو بیماری لگ گئی۔ لڑکی بیمار ہو گئی، حافظ قرآن تھی۔ بیمار ہوئی، بہت اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن وہی ہوتا ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی کی اتنی حالت خراب ہو گئی تو لڑکا ہی دعا کرنے لگ گیا کہ یا اللہ اس سے موت دے دے، یا اللہ اس کو جلدی موت عطا فرما دے۔ 3 دن تک لڑکی منہ کھولے رہی، پر ہلکی ہلکی سانسیں تھیں۔ 3 دن تک اس کی جان نہیں نکلی۔ لڑکا بڑا پریشان، آخر اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی؟ حافظ قرآن ہے، کتنی نیک تھی، اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی؟ لڑکے نے سورۃ الرحمن شروع کی پڑھنا، لڑکے نے سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی، دعائیں کرنا شروع کی، اب مولا اس کو جلد جلد موت عطا فرما دے۔ خیر لڑکے کی دعا قبول ہوئی۔ تیسرے دن لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ محبت بھی بہت تھی، روئی بہت، آنسو پوچھے، کفن دفن کیا، قبر بنا کے تیار ہو گئی، دفن کر دیا، واپس چلا آیا۔ 2-3 دنوں کے بعد اس کی تمنا ہوئی میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں، کچھ پڑھ کے چلا آؤں۔ 2-3 دن بعد جب قبر پہ پہنچا تو کتے بھونک رہے تھے۔ 4-5 کتے تھے جو کہ بھونک رہے تھے کہ اس نے سوچا کہ قبر پہ کتے، کہ جب وہ نزدیک گیا لیکن کسی اور کی قبر نہیں تھی، کہ اس کی بیوی کی قبر تھی۔ اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور کتوں کو مارا، کتے بھاگ گئے۔ گھر پر آیا، بہت توجہ تھا، بہت عجیب لگ رہا تھا، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قبرستان میں اور بھی قبریں ہیں، میری بیوی کی قبر پر وہ بھی حافظ قرآن تھی، اس کی قبر پر کتے کیوں بھونک رہے تھے؟ پوری رات نوجوان کو اس بات نے سونے نہیں دیا۔ 2-3 دن بعد اس کو پھر تمنا ہوئی میں بیوی کی قبر پر جاؤں۔ جب پھر گیا، وہی 4-5 کتے اس کی بیوی کی قبر پر۔ پھر اس نے نیزہ اٹھایا اور کتوں کو بھگایا۔ اب اس کو یہ بات بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی قبر پر کتے آ کر بھونکتے ہیں؟ دوسرے دن اس نے کہا چلو آج جا کر دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن گیا، وہی 4-5 کتے۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور کتوں کو بھگایا اور سیدھا اپنی ساس کے گھر گیا۔ اپنی ساس سے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، جب تک میری بیوی میرے ساتھ رہی، میں نے شادی کی، اتنے دن گزارے، کبھی میں نے اس کو کوئی غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر میری بیوی کی قبر پر کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ 4-5 کتے روز بھونکتے ہیں، آخر یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی ساس نے کہا آخر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی قبر پہ کتے بھونکے۔ ہاں، پھر اس کو یاد آیا، ہاں ایک بات ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا مجھے بتاؤ، اس بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، بتاؤ، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، چاہے میری بیوی سے کون سی غلطی ہوئے گی جس کی وجہ سے میری بیوی کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں؟ اس نے کہا سنو بیٹا، اس سے غلطی تو ایسی ہوئی تھی جس پر میں بھی ناراض ہوں اور میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ پوچھا کیا غلطی ہوئی تھی؟ غلطی اس سے یہ ہوئی تھی جب تم دونوں کی بارات آئی ہوئی تھی، مجھ سے آ کر ضد کیا کرتی تھی کہ میں فلاں لڑکے سے محبت کیا کرتی ہوں، امی میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتی رہوں گی، ہمارے بیچ میں کوئی آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔
میں نے اس کو کئی بار سمجھایا، بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، خاص طور تک ماں باپ سے ایسی بات نہیں کرتے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتی ہے تو دیکھیں گے تیرے رشتے کے بارے، سوچیں گے لڑکا اچھا ہے یا نہیں ہے، تب تیری بات میں آگے چلاؤں گی۔ لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، مجھ پر بھونکتی تھی، مجھے گالی دینے لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے ایسا کیا کہ مجھے تھپڑ مار دیا، کہنے لگی امی زیادہ دیر بات نہ کیا کر، جو میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ لڑکوں کی تو بات ہی الگ ہے، بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، گالی دیتی ہیں، ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتی ہیں لڑکیاں۔ پتہ نہیں ماں باپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے یا بد دعا میں اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو دعا کر دے تو بچوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں، اگر ماں باپ بد دعا کر دے تو بچوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو صاحب؟ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں رونے لگ گئی۔ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، اس کو میں نے سمجھایا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے اس وقت اس کو بد دعا دی تھی، مجھے تھپڑ مارا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ کیا جو ماں باپ کو ستائے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اس نے مجھے ستایا، گالی دی، تھپڑ مارا، میں نے برداشت کیا۔ آج یہی سبب ہے کہ اس کی قبر پہ کتے بھونک رہے ہیں۔ صرف کتے ہی نہیں بلکہ اس کی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہوگا۔ حافظ قرآن ہونا ایک الگ بات ہے، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب ماں باپ کی 50 سال سے اوپر ایج ہو جاتی ہے، ان کا چڑچڑا پن، ان کو غصہ آنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اتنا حق نہیں بنتا، لیکن آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ماں باپ پر انگلی اٹھاؤ، اپنے ماں باپ کو گالی دو، اپنے ماں باپ کو بھڑکاؤ۔ ایسا حق تم کو کسی نے نہیں دیا۔ جب 50 سال کے اوپر عمر گزرتی ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم اونچی آواز میں بات کرو گے؟ کیا تم ماں باپ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کیا تم ماں کو گالی دو گے؟ نہیں، نظر انداز کرنا سیکھو۔ وہ کہتے جائیں گے کہ آپ سنتے جائیں گے، اور یہی صبر ہے۔ یہی صبر ایک دن تمہیں ایسی کامیابیوں کی منزل تک لے جائے گا، آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ اتنے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ماں باپ تجھے کچھ کہتے ہیں تھوڑی دیر صبر کر لو نا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ماں باپ کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اگر ماں باپ سے بد دعا نکل گئی تو سمجھ جاؤ تمہاری تباہی اور بربادی شروع ہو گئی ہے۔ تم کہیں جاؤ، کسی بھی چوکھٹ پہ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہارا کہیں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اپنے ماں باپ کے قدم تلے نہیں آؤ گے، جب تک ماں باپ سے معافی نہ مانگ لو، جب تک ماں باپ سے معافی نہ مانگو۔ ماں باپ کو نہیں ستاتے، ماں باپ کی عزت کیا کرو دوستو۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ ہے نا، کسی بھی میدان میں آپ کی ہار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو آل پر پریس کر دیں کیونکہ ایسی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ دوستو ہمیں دیے اجازت اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔